السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ لوگوں کے بیچ میں اعلان کیا گیا تھا کہ صراط مستقیم کے تعلق سے جو آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں اس کا بیان چل رہا ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور آج اس کی چوتھی قسط ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے یہ آیتیں بابرکت بنائے۔ آج میں نے اختیار کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 39۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ صم و بکم، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ فی الظلمات، تاریکیوں میں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، بے راہ کر دے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے اللہ رب العزت سیدھے راستے پہ لگا دے۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اس لیے ہم ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے اور توفیق بھی دے دے۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ایمان ہی نہ رکھنا، جیسے کافر ہیں، قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، تو یہ تو صراحتاً جھٹلانا ہے۔ اور ایک ہیں جو جانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، اللہ سچا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، لیکن ہدایت نہیں مل رہی ہے اور اپنے خاندان سے ڈر رہے ہیں، اپنے معاشرے سے ڈر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے لیے حق واضح ہو گیا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو طالب کو لے لیجئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا دین سب سے سچا دین ہے، لیکن میں اس لیے قبول نہیں کروں گا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے خاندان والے ہم سے کہیں کہ اپنے دادا کے دین سے یہ کیا ہو گئے تھے، پھر گئے تھے، نہیں مسلمان ہوئے۔ آج کے زمانے میں بھی کتنے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور کہا کہ یہی سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، ہدایت نہیں ملی۔ تیسری قسم تکذیب کرنے والوں کی، جھٹلانے والوں کی، ان لوگوں کی ہے جو لوگ مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تمام چیزیں جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی عمل میں اس کو نہیں لاتے۔ دل سے کہتے ہیں کہ ہاں چیز سچی ہے، دماغ سے بھی کہتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں کہیں گے تو مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نماز پڑھو، مانتے ہیں سب کچھ، لیکن پڑھنے کی جب بات آتی ہے تب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو، پیسے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی بندہ نہیں دیتا، انکار نہیں کرتا ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہے، ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ فقیر ہو جائے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقہ، صدقہ خیرات دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال بڑھتا ہی ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں جا کے ان کا ڈاٹا لے لیں، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں نے زکوٰۃ دی اپنے مال کی تو وہ فقیر ہو گیا۔
جو پیداوار ہوئی اس میں سے زکوٰۃ دے دیا غریبوں کا، وہ کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ صدقہ خیرات کسی کو دے دیا، کسی کو کھلا پلا دیا، ہدیے تحفے دے دیا، فقیر ہو گیا۔ آپ جب حرام کام کرو گے اور غلط طریقے سے مال کو صرف کرو گے تب اس میں بے برکتی آتی ہے، برکتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں وہ ان لوگوں کی بھی دعائیں لیتے ہیں جن کے اوپر وہ پیسوں کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی آدمی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اگر نہ دے سکو تو اتنی دعا کرو کہ سمجھ جاؤ کہ اب بدلہ کیا ہو گیا ہوگا؟ برابر ہو گیا ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اس قسم کے ہیں جناب کہ یا تو ایمان ہی نہیں رکھتے آیتوں پہ، یا جھٹلاتے ہیں، یا اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتے، تو ان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ وہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ بہرے ہیں، سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ سننے کا ناٹک کرتے ہیں، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، اور ایسے ہی گونگے ہیں، جب عمل نہیں کر پاتے تو بول نہیں پاتے، کسی کو کہہ نہیں پاتے کہ یہ کام کرو، حق بات کہنے کی جرات ان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو حق بات کہنے کی جرات نہ ہونا، صحیح بات کو سن کر کے اس کو عمل میں نہ لانا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ آپ جب سچ بات سنیں تو اس کو عمل میں لائیں، کوشش کریں، اپنے نفس کو اس پہ راضی کریں اور اللہ سے مدد چاہیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ وہ چیز بھاگ کے کہاں چلی جائے گی جب چاہو گے ہی کرنا تو، اور جب نہیں چاہو گے کرنا تو بہت سارے بہانے ہیں، بہت سارے بہانے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے، جس کو چاہے سیدھے راستے پہ لگا دے۔ تو یہاں زبردستی نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ صراط مستقیم پہ لگانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے۔ جہاں آپ اپنا سب کام کریں وہاں اللہ رب العزت سے ہدایت اور توفیق کی دعا بھی مانگیں۔ اس کے بعد والی آیت جس میں صراط مستقیم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں 83 سے 88 تک۔ اس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق کا، یعنی ان کے لڑکے اسحاق کا، اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا، اور نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کا، زکریا، یحییٰ، الیاس علیہ السلام کا، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام کا، تمام کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ ان تمام انبیاء کے نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے، ان کے والد جو تھے، باپ جو تھے، اور ان کے جو ذریت تھی، ان کی جو اولاد تھی، لڑکے، پوتے، پڑ پوتے، ان کے بھائی، ان تمام کو ہم نے ہدایت دی، اور ان کے بھائیوں کو بھی ہم نے ان کو مقبول بنایا، چنا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود نیک صرف رہنے ہی میں محدود نہیں رہتے ہیں، بلکہ اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاں جو کمیاں ہوں دین کی وہ درست کر دے، سیدھے راستے پہ ان کو کر دے۔ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کو کرنا چاہیے، اور نیکیوں کی برکتیں ہوتی ہیں، نیکیوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی والد اچھا آدمی ہے، بچے صحیح نہیں ہیں، لیکن اللہ انہیں دے رہا ہے، کیا پتہ اس دعا کی برکت ہو جو اس باپ نے مانگی ہو۔ اور آپ سورہ کہف پڑھو گے، جمعہ کے دن اس کی تلاوت کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ کس سورہ کی؟
سورہ کہف کی. تو کون کون بھائی پڑھتے ہیں ہمارے سورہ کہف جمعہ کے دن؟ بس اتنے ہی. سورہ کہف کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی سورہ کہف پڑھے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں پڑھ لے، جمعہ کے دن میں پڑھ لے، ہے نا. جمعہ کی رات وہ ہے جو جمعرات ختم ہو کر کے جو آتی ہے. عربی میں یہی طریقہ. تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی روزہ رکھے ہی نہیں ہو، پہلی جو تراویح پڑھتے ہو تو وہ کل والے روزے کی وجہ سے پڑھتے ہو نا. تو عربی میں اس طرح سے 12 بجے کا مسئلہ نہیں. دن ڈوبا تاریخ بدلی، دن ڈوبا تاریخ بدلی. اس لیے جس دن عید کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو اس دن تراویح نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے. حالانکہ پڑھ لیں تو کوئی مشکل نہیں، وہ تہجد ہے، سنت نماز ہے، کوئی ممنوع نہیں. لیکن مطلب ایک جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے لوگ پھر نہیں پڑھتے. تو ویسے سورج کے غروب ہونے کا اعتبار ہے. سورج جیسے غروب ہوا جیسے تاریخ عربی کی کیا ہو گئی؟ بدل گئی. تو اس کو پڑھنا چاہیے سورہ کہف کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور کہا ہے جو آدمی سورہ کہف کو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں پڑھتا ہے، یعنی جمعہ کے دن، تو اللہ رب العزت اس کے درمیان اور اگلے ہفتے کے درمیان روشنی پیدا کر دیتا ہے. اور روشنی ہدایت کی ہوتی ہے، توفیق کی ہوتی ہے. اور ایسے ہی وعلیکم السلام اللہ. اور ایسے ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے درمیان اور کعبہ کے درمیان روشنی پیدا کر دی جاتی ہے. وہ روشنی ہدایت کی ہوتی ہے، توفیق کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ٹارچ والی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے یہاں سے. وہ ہدایت کی ہوتی ہے. توفیق یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، روزیاں عطا کرتا ہے. جو بھی اس کا معنی لے لیجئے، خیر کا جس میں پہلو. یہ تمام چیزیں ہیں جناب. تو اس کو پڑھیں. تو دیکھیں یہاں پہ تو اس سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے کہ جب خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ اس گاؤں والوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور اب دیوار بنا رہے ہو. انہی کے گاؤں میں گر گئی تھی. اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے لیتے، پیسہ لے لیتے. ان لوگوں نے آپ کی اور ہماری خدمت نہیں کی. تو انہوں نے جب بعد میں بتایا تو کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان یتیموں کی ہے کان ابوہما صالح، جن کا باپ جو تھا نیک تھا. اس نیکی کے برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں صحیح کروں، کیونکہ اس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ چھپا دیا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے اور اس کو پھر کھودیں گے، بنائیں گے تو خزانہ انہیں کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. اگر یہ دیوار گری رہتی تو ہو سکتا ہے خزانہ دکھ جاتا، سونا چاندی دکھ جاتا، دوسرے لوگ لے لیتے تو بچے ویسے رہ جاتے. تو آپ نیک ہوں، اچھے ہوں، اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اولاد میں یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ منتقل ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ دیکھنا اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ ان کے اندر جو باپ تھے، ان کی جو ذریت تھی، ان کے جو بھائی تھے، ان کو ہم نے عزت بخشی اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی. انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی. تو جہاں آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں وہاں اللہ رب العزت سے اپنے بھائیوں کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں بھائیوں سے ان کا رشتہ صحیح نہیں ہے نا، جوڑیں رشتوں کو. یہ دنیاوی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ کہیں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. دل اپنا صاف رکھیں، دل بلند رکھیں، کشادہ رکھیں، ہے نا. اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے برابر دعا کرتے رہیں. کیونکہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوگی تو آپ کو بعد میں آخر میں لاسٹ میں تکلیف ہوگی ہی، ہے نا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، سیدھے راستے پہ آنے کے لیے دعا کریں، آپس میں محبت کرنے کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. ہمارے ماموں صاحب آئے تھے حج میں بہت پہلے جب میں مدینہ میں پڑھ رہا تھا. کچھ اختلافات رہے ہوں گے ان کے آپس میں، تو وہ مکہ میں کعبہ کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ انہوں نے اٹھایا. تو ہم نے کہا ماموں جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہمارے بھائیوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے، میں جا رہا ہوں ان کے اوپر بد دعا کرنے. میں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا. ہم نے کہا یہ ہاتھ نیچے کیجئے. وہ ان کو جب کوئی پریشانی ہوگی تو آخر میں آپ کو دکھ ہوگا، آپ کو درد ہوگا، کیونکہ سب آپ کے رشتہ دار، سب آپ کے گھر والے. مان گئے.
وہ کیا ہو گئے؟ مان گئے. اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم، کیونکہ وہاں کی بد دعا یا دعا رد نہیں ہوتی. دل کشادہ رکھیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. اللہ رب ودود ہے، محبتوں کو ڈالنے والا ہے، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس پہ آپ اجر دیے جائیں گے، ثواب دیے جائیں گے. اللہ رب العزت نے آگے کہا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہی تھی. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. ولو اشرکوا، بفرض محال اگر یہ لوگ شرک کر لیتے. 18 انبیاء کا نام ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور 18 کے ذکر کرنے کے بعد ان کے بھائیوں، ان کے خاندان والوں کو ہدایت والا انعام بھی ذکر کیا. اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اس زہر کو ذکر کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر بھی سرایت کر جاتی تو حشر کیا ہوتا. کہتے ہیں شرک پہ بات ہی نہ کرو. یہ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے، دیکھو کہ ایک حصے کو چھوڑ دیں، ایک حصے کو رکھ لیں، بس پڑھو اس کو. ذالک ھدی اللہ، اتنے بڑے بڑے انبیاء کا یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہے وہ اپنے بندوں میں ہدایت دے. ولو اشرکوا، اگر بفرض محال یہ شرک کر لیتے. انبیاء سے شرک ممکن نہیں ہے، خصوصی ہدایت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، ان سے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اپنے بندوں کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ بات اتاری قرآن کریم کے اندر. ولو اشرکوا، اس ہدایت کے باوجود بھی وہ فرض محال اگر وہ شرک کر بیٹھتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو جو کچھ اعمال یہ کرتے تھے سب اکارت اور برباد ہو جاتے، سب اکارت اور برباد ہو جاتے. اور اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں اس بات کو کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لئن اشرکت، اے پیغمبر بفرض محال اگر تم بھی شرک کر لیتے، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے. جرات رکھو کہنے میں، ڈرو نہیں کسی چیز کو. شرک ہے، زہر ہے، وہ کسی کے بھی حق میں ہو وہ اس کے اعمال کو کیا کر دے گا؟ 0 کر دے گا، برباد کر دے گا. کیا وجہ ہے لوگ اس کو نہیں بیان کرتے ہیں؟ جبکہ ارکان اسلام میں سب سے پہلی چیز وہی ہے جس کو توحید کی معرفت مل گئی، جس کو شرک کے بارے میں پتہ چل جائے صحیح سے، بہت بڑی نعمت اسے مل گئی. اس کے بعد درجہ آتا ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہے نا. تمام اہم ہیں، لیکن سب سے اہم کیا ہے؟ کلمہ توحید، جس کو پڑھ کر کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے تمام گندگیوں کو کیا کیا ہے؟ چھوڑا. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے بارے میں کہا اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جبکہ انبیاء سے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اللہ نے خصوصی ہدایت دی ہے، خصوصی پروٹیکشن انہیں دیا ہے، لیکن بندوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں میزان برابر ہے سب کے لیے. تو اے بندو شرک مت کرنا، چاہے ان کے نسل کے ہو، چاہے ان کے چہیتے ہو، چاہے ان کے راستے پہ کیوں نہ چل رہے ہو، ہے نا. شرک مت کرنا. تو شرک کے متعلق بحث ہوئی ہے کافی، اور اس پہ جو سوالات ہیں اس پہ جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان چیزوں کو ڈالا بھی جائے گا نیٹ پہ تاکہ بعد میں آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اور قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ جن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، یہ ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی اور نبوت عطا کی. کیا کی؟ نبوت عطا کی. تو جب بھی آپ جان جائیں کوئی عمل کیے اللہ کے ساتھ شرک ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور اس سے توبہ کر لیں. اور ایک دعا میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آدمی کہے اللہ سے، اے اللہ تعالیٰ انجانے میں یا جان کر کے اگر ہم سے کہیں شرک ہو گیا ہو تو اللہ اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. انشاءاللہ اس دعا کو عربی میں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے، نہیں ہوگا تو ایک دن آڈیو کر کے اس کو بھیج دیں گے تاکہ اس کو بھی ہم پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اور اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا،
اللہ رب العزت نے جہاں اسلام کا ذکر کیا اور جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں پہ کیا کہا؟ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی پکارے جاتے ہیں ان تمام کو چھوڑ دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ تمام یہی سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیتوں کو ہم نے صاف صاف بیان کر دیا۔ اور جو نصیحت ہی نہ حاصل کرے تو آپ کتنی آیتیں اس کے لیے ذکر کرو، اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو ضروری ہے کہ آیتوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو ہم دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس پہ عمل کریں اور عمل میں اس کو لائیں۔ اگر آپ کسی چیز کو سن کر کے صرف علم کے طور پہ رکھے رہتے ہیں اور اس کو آپ عمل میں نہیں لاتے، کوئی فائدہ ہے؟ چھوٹی سی مثال بتاؤں، آپ اور ہم سب یہاں الحمدللہ آئے ہیں کمانے کے لیے، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں حرام سے بچائے، حلال کی توفیق عطا فرمائے، اتنا حلال دے دے کہ حرام کی طرف ہماری نگاہ اٹھانے کی جرات ہی نہ رہے، کافی ہو جائے ہمارے لیے حلال، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کیا کہا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تو حلال دے کر کے حرام سے بچا لے، واغننی بفضلک عمن سواک، اپنا اتنا احسان کر دے کہ دوسرے کے احسان کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے۔ تو آپ پیسہ کماؤ اور کمانے کے بعد اس کو جمع کیے رہو، اور ٹھنڈی آئی آپ گرم کپڑے نہ لو، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فقیر فٹحال لگتے ہو، اس پیسے کو استعمال نہ کرو، تو کوئی فائدہ ہے اس پیسہ کی جمع کرنے کا؟ تو ایسے ہی علم حاصل کرو، خوب علم حاصل کرو، اور اس کو استعمال ہی نہ کرو، نہ اپنے اوپر نہ کسی اور کے اوپر، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان عملوں کو منتقل کرو عمل کی طرف۔ یہی فرق ہے ہمارے آج کے معاشرے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے تھے ہم عمل کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اس کام کو کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے اور اس کو عمل میں لاتے تھے۔ تو عمل میں لائیں تب وہ فائدہ دے گا، ورنہ شیطان کے پاس کم علم تھا یا کم علم ہے آج بھی؟ منافقین نہیں جانتے تھے، ابو طالب نہیں جانتے تھے، ابو جہل نہیں جانتا تھا، تمام لوگ جانتے تھے، جاننے کے باوجود فرعون نہیں جانتا تھا۔ فرعون نے آخری میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ اللہ نے کہا الان وقد عصیت، اب تک تیری کارگزاری تھی، اب جب مر رہا ہے تب تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا۔ تو جب تک آپ اس علم کو عمل میں منتقل نہیں کرو گے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک تہیہ کر کے نکلو کہ جو بھی جانو اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا، حالانکہ تمام صحابہ علم میں برابر نہیں تھے، کیوں؟ کچھ آئے شروع میں علم حاصل کیے چلے گئے، جو جانتے تھے اس پہ عمل کرتے رہے، کچھ آخر میں آئے بہت ساری چیزیں جان گئے۔ ظاہر سی بات جو آخری میں آئے ہوں گے پہلے والوں سے زیادہ جانے، لیکن کتنے پہلے تھے جو بیچارے نہیں جان سکے، کتنے وفات بھی پا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ تو آپ جتنا جانو گے اس پہ عمل کرو گے، اور کوئی چیز آپ سے چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے کوئی فضیلت کوئی حکم نہیں جانتے تھے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اب جانو اور اس پہ عمل نہ کرو، اس کے مخالف چلو، تو یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حوصلہ پیدا کرے ہمارے اندر، وہ جذبہ اور وہ ولولہ ہمیں دے کہ جس سے ہم اس کی شریعت پہ عمل کر سکیں، کیونکہ وہی توفیق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہی کی آیت ہے 161، 162، 163، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو مجھ کو میرے رب نے سیدھا راستہ بتا دیا، ایک سیدھا راستہ بتا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ خالق اور مخلوق میں فرق سمجھیں، اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ ہدایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی؟
اللہ نے. ہمیں اور آپ کو کس نے دی؟ اللہ نے. یہاں دیکھو کہہ رہا اللہ تعالیٰ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے. کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی. دینا قیما، جو ایک دین مستحکم ہے، مضبوط دین ہے. اور ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، اور ان کو وہ مذہب دیا گیا تھا حنیفاً، جو موحد تھے، توحید والے تھے. کہتے ہیں ایمان کے بعد توحید کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرک کرنے کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ تاکہ بندے چاہے جتنے عبادت گزار ہو جائیں، چاہے کتنے پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں، یہ بھی صفت ان کے اندر ہونی چاہیے. بلکہ سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ وہ موحد ہوں. کیا ہوں؟ موحد ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے دین کی آپ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، جو ایک مستحکم دین ہے، جو وہ طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور مشرک میں سے نہیں تھے. مشرک نہیں تھے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا قل، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہو ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا. نسک میں سب شامل ہے، قربانی بھی اور عبادت بھی. و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں. وانا اول المسلمین، اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں، یا میں پہلے نمبر کا مسلمان ہوں. بھائی سیدھا ہی راستہ تو ہے، دین مستحکم تو ہے. آج جو چیز چائنا سے پھیل رہی ہے، جو بیماری پھیل رہی ہے، دیکھ رہے ہو، اور جو دنیا میں بیماریاں، میں تھوڑا سا موازنہ کر دیتا ہوں تاکہ وقت کے حساب سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. ایک آدمی 4 عورتوں کے ساتھ رہتا ہے. کوئی بیماری آج تک آپ نے سنی ہے؟ چاہے وہ 1 شادی کرے، چاہے 2 کرے، چاہے 3 کرے، چاہے 4 کرے، جس کی قسمت میں جو ہے، جس کو جتنی توفیق ملی. کبھی آپ نے بیماری سنی؟ لیکن وہی آدمی اگر شریعت کو چھوڑ کر کے غیر شرعی عورتوں کے ساتھ رہے، بیماریاں شروع ہو جاتی. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مستحکم دین ہے. اللہ رب العزت کی خصوصی مدد ہوتی ہے اس بندے پہ، وہ بیماری نہیں آ سکتی ہے کہ نہیں. دوسری چیز سنو، یہ چیز جو پھیلتی ہوئی آ رہی ہے بیماری، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. فتنہ ہے، آزمائش ہے، عذاب ہے. اب اس کو دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن پابندیاں کچھ لگائی ہیں. اس کو کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا ہے. دونوں گوشت ہے. کیا چیز اس میں آ گئی، وہ حرام ہو گئی، وہ حلال ہو گئی، ہے نا. لیکن حلال والے پہ اللہ رب العزت کی خصوصی برکت ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ اتنے ذبح ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس میں کوئی بیماری آ گئی ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں سنا. اور وہی دیکھیں حرام چیزوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے بہت سارے اس میں جراثیم ہیں، صرف ایک کو ایکٹیو کیا ہے. اور جبکہ ہمارا یقین ہے مسلمانوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ من داء، اللہ نے جتنی بھی بیماریاں اس روئے زمین پہ اتاری ہیں، الا وانزل له دوا، اس کی دوا بھی اتاری ہے. علم من علم، جہل من جہل، جو جان گیا جان گیا، جو نہیں جان پایا نہیں جان پایا. اس میں ایک حوصلہ ہے اس شریعت کے اندر. اے سائنس کے پڑھنے والے، اے ڈاکٹر، تو ہمت مت ہار، اٹھ، اس بیماری کا مقابلہ کر، اس کو دیکھ کون سے وائرس ہیں، تیار کر، دنیا میں موجود ہو دوا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندو، یہ مستحکم دین ہے. شریعت کے حساب سے رہو گے، شریعت کے حساب سے چلو گے، اللہ رب العزت کی خصوصی مدد اور خصوصی رحمت نازل ہوگی. اور جیسے تم ادھر ادھر گئے، اگر کہ چیز دیکھنے میں وہی لگے گی،
لیکن اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی، اور جب اس کا جلال آئے گا تو پھر وہ بیماریوں میں مبتلا کرے گا، اور عذاب دینے پہ وہ کیا ہوگا؟ وہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے بے بس ہیں، اور وہ مضبوط ہے، طاقتور ترین ہے۔ آپ خود سوچیں بھائی، گوشت وہ بھی لوگ تو کھا رہے ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں جو سانپ کی طرح سے ہیں، کتنے جانور ہیں جو اور دوسرے جانوروں کی طرح سے ہیں۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا، ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے نا، لیکن حلال والے میں اللہ نے برکت نازل فرمائی ہے، اس کو اتنا ذبح کیا جاتا ہے لیکن اس کی تعداد گھٹتی ہی نہیں ہے، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ حرام کو دیکھو، مختصر سی اور اس میں بھی نقصانات ہے کہ نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جناب، تو اسی کو اللہ رب العزت نے کہا ہے دیناً قیماً، یہ دین ایک مستحکم مذہب ہے، ایک مستحکم دین ہے۔ تو اپنے دین کی قدر جانو، اپنے مذہب کی قدر جانو۔ تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اوروں کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے۔ آپ عیسائیت میں چلے جاؤ، ان کی اتنی کشادہ ان کی چیز ہی نہیں ہے کہ دین کے تمام شعبے ان کے پاس موجود ہیں۔ یہودیت میں چلے جاؤ، تمام چیزیں نہیں پاؤ گے، کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لو، جو کشادگی اس دین کے اندر ہے، جو لچک اس دین کے اندر ہے، جو چیزیں اس دین کے اندر بتائی گئی ہیں، وہ اور کسی دین کے اندر نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ آخری دین ہے، پوری دنیا پہ اسے نافذ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اور ہر علاقے میں مسلمان اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ دین کو سمجھیں، صحیح سے اس کو جانیں۔ پریشانیاں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں انسان نہیں جانتا صحیح سے، جہاں انسان صحیح سے نہیں جانتے۔ ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں، ایک ہاسپٹل میں ایک عورت کو چڑھایا جا رہا تھا گلوکوز جانتے ہیں نا، وہ جو پانی ہوتا ہے مریض کے جسم میں جب کمی ہو جاتی ہے اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ منہ سے پانی لینے میں اسے پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، تو غذا کا کام کرتا ہے۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے روزہ توڑ دو بھائی، وہ کہہ رہے نہیں روزہ نہیں توڑوں گی۔ اب اس بیچاری کو، اس مسکین عورت کو یہ نہیں پتہ ہے، حماس ہے، دل میں جذبہ ہے، روزہ ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی روزہ۔ یہ سب ڈاکٹر لوگ ہمارا روزہ کیا کر دیں گے؟ توڑوا دیں گے۔ اس مسکین عورت کو یہ پتہ نہیں ہے بیچاری کو کہ اللہ رب العزت نے مرض کی حالت میں روزے کو کیا کیا ہے؟ چھوڑنے کو معاف کیا، پھر بعد میں جب ٹھیک ہو رکھ لے، دوسرے دنوں میں جب وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر اس لائق نہیں ہے تو اس کی طرف سے ایک مسکین کو کھلا دے، مان لو بہت بوڑھی ہے، یہ ہے کہ اب یہ مضبوط نہیں ہو پائے گی، ڈاکٹر تمام کہتے ہیں یا وہ ہوگی، تو ان کی طرف سے مساکین کا جو کھلانے کا جو مسئلہ ہے نا، ایک چیز یہ۔ تو اب دیکھو یہاں اس کو مشقت ہو رہی ہے، وہ نہیں جان رہی ہے اس چیز کو۔ دوسری چیز یہ غذا ہے، غذا کا کام کرتا ہے یہ گلوکوز۔ آپ نے چاہے اس کو سرنج سے لیا، چاہے سوئی سے لیا، یا کسی بھی طریقے سے لیا، آپ کا روزہ ویسے آٹومیٹک ٹوٹ گیا۔ تو جب آپ شریعت کی پوری جانکاری نہیں لوگے تب وہاں غلط فہمی پیدا ہوگی، اور جب غلط فہمی پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے جو کمزور ایمان والے ہوں سمجھیں کہ یار یہ اسلام نعوذ باللہ صحیح سے اسلام نہیں ہے، ہم اس میں پریشان ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ جانے، اگر حمل والی عورت جانے کہ اس میں چھوٹ ہے ہمیں، بچے کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی رعایت کرتے ہوئے، اور دنوں میں روزہ رکھ لے، دودھ پلانے والی الگ دوسرے وقت میں روزہ رکھ لے، یا بیمار حضرات جو ہیں چاہے مرد و خواتین کوئی بھی ہوں، جب ایسی حالت ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے چھوڑ دو، جب پھر ٹھیک ہو جاؤ اللہ تمہیں صحت دے دے، تندرستی دے رکھو، تو سہولت ہے اس کے اندر، اس شریعت کے اندر لچک ہے، اور شریعتوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہیں کہیں اس بات کو کہا گیا ہے کہ یہ جو نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرانے مذاہب میں اور دوسرے دین میں جو سختی تھی ان سختیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی آئے ہیں، ان سختیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شریعت کے صاف ستھرے احکام اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دین کی قدر جانیں اور سمجھیں کہ ایسا دین کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کی جو باریکیاں ہیں سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے، اللہ اجر دے گا، اور قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر ہے، گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔
ہے نا، یہ تمام چیزیں. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے. اور یہ ہمارے بھائی جو ٹھنڈک میں اپنا وقت نکال کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان فرما دے، اور ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو بھی اس درس کو سن رہا ہے کسی بھی واسطے سے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے، گھنٹی ہے، اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اپڈیٹ چیزیں، تازہ چیزیں آپ تک پہنچتی رہیں.